ضلع کے آصف آباد میں ریاستی حکومت کی جانب سے یوم تاسیس تلنگانہ کی تقریب کے سلسلے میں ضلع کے تیلگو، ہندی اور اردو شعراء کو ان کی بہترین شاعری خدمات کے پیش نظر ریاستی حکومت کے احکامات کے مطابق ڈسٹرکٹ کلکٹر بی ہیمنت سہادیو راؤ نے اپنے ہمراہ ڈسٹرکٹ ایڈیشنل کلکٹر چاہت بچپائی راجیشم، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر پی اشوک، ضلع پریشد رکن کمیٹی ضلع صدر ارگیلا ناگیشور راؤ، مائنارٹی قائد علی بن کے ساتھ مل کر ڈسٹرکٹ کلکٹر بی ہیمنت سہادیو راؤ نے ضلع کی بی آصف آباد کے اردو ممتاز شعراء عارف الدین راہی، مولانا اکبر چنوری، تنویر تاج، حافظ محمد ساجد کی شعر و شاعری خدمات کی ستائش کرتے ہوئے 4 اردو شعراء کی گل پوشی، شال پوشی سرٹیفکیٹ کے ساتھ فردن تہنیت پیش کی گئی۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے ملک میں NDRF اور SDRF کی مدد لی جاتی ہے، لیکن مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے پولیس محکمہ، فائر بریگیڈ اور ندیوں کے کنارے رہنے والے لوگوں کو سیلاب سے بچنے کے لیے SDRF دھولیا کی ٹریننگ دی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی سیلاب کی صورت میں عام لوگوں کو بچایا جا سکے کہ یہ ٹریننگ اورنگ آباد شہر میں واقع ہرسول تالاب میں 3 دن کے لیے رکھی گئی ہے۔ سیلاب سے بچنے کے لیے SDRF دے رہے ہیں ٹریننگ۔ ریاست مہاراشٹر کے ضلع اورنگ آباد میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے 3 روزہ سرچ اینڈ ریسکیو ٹریننگ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اورنگ آباد ضلع کلکٹر کمار پانڈے نے کہا ہے کہ آفت کی صورت میں کس طرح کام کرنا چاہیے، اس کی تربیت پر زور دیتے ہوئے شہر کے ہرسول تالاب پر ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اورنگ آباد کی جانب سے 3 روزہ سرچ اینڈ ریسکیو ٹریننگ پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اورنگ آباد ضلع کلکٹر آفس کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے افسران کا کہنا ہے کہ ہر کسی کو ٹریننگ سنجیدگی سے لینا چاہیے کیونکہ یہ ٹریننگ پری پلاننگ اور حالات سے نمٹنے دونوں سکھائے گی۔ اس طرح کی تربیت حاصل کرنے سے حوصلہ بلند ہوتا ہے اور انہیں نئی توانائی ملتی ہے۔ اس طرح کی مقامی سطح پر تربیت کے انعقاد کرنے کی آگے بھی کوشش کی جائے گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی 9 سال میں 6ٹھی بار امریکہ کے دورے پر ہیں۔ یہ ان کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ دریں اثنا پی ایم مودی نے امریکی کانگریس پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا۔ رپورٹ کے مطابق وہ ہندوستانی وقت کے مطابق رات دیر گئے 1:30 بجے امریکی کانگریس پہنچے اور یہاں ان کا یہ دوسرا خطاب تھا۔ اس سے قبل وزیر اعظم نے 2016 میں امریکی پارلیمنٹ میں تقریر کی تھی۔ ہندوستانی وقت کے مطابق جمعہ کی صبح 4 بجے پی ایم مودی کے لیے وائٹ ہاؤس میں ایک سرکاری عشائیہ کا اہتمام کیا گیا تھا۔ امریکی کانگریس سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا، 7 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا ہے، لیکن ہندوستان امریکہ دوستی کو گہرا کرنے کا عزم وہی رہا۔ دونوں ممالک کے درمیان بھروسے کی دوستی ہے، دونوں ممالک کے درمیان اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا، ہندوستان اور امریکہ دونوں عظیم جمہوری ملک ہیں، دونوں ممالک کے جمہوریت کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں۔ ہندوستان امریکی خوابوں میں برابر کا شریک ہے، امریکی خوابوں میں ہندوستان بھی حصہ ڈالتے ہیں۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم سے جڑی خفیہ معلومات کا انکشاف کرنے کی وجہ سے نیشنل سلیکشن کمیٹی کے صدر کے عہدے سے چیتن شرما کو استعفیٰ دینے کے لیے کہنے کے ٹھیک 4 مہینے بعد انڈین کرکٹ بورڈ BCCI نے اس عہدے کے لیے رسمی طور پر درخواستیں طلب کی ہیں۔ درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 جون ہے اور امید ہے کہ سلیکشن کمیٹی کا نیا رکن اس پینل کا حصہ ہوگا جو آئرلینڈ سیریز کے لیے ٹیم منتخب کرے گی۔ اس سے پہلے اس کے دیودھر ٹرافی انٹر اسٹیٹ ٹورنامنٹ کے میچز دیکھنے کا امکان ہے۔ عہدے کے لیے اہلیت سابقہ کی طرح ہی ہے۔ درخواست گزار کا 7 ٹیسٹ یا 10 ایک روزہ انٹرنیشنل یا کم سے کم 30 فرسٹ کلاس میچز کھیلنا لازمی ہے، جبکہ اسے سرگرم کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لیے ہوئے کم از کم 5 سال ہو گئے ہیں۔ سلیکشن کمیٹی جس میں چیتن موجود تھے T20 ورلڈ کپ میں مایوس کن کارکردگی کے بعد برطرف کر دیا گیا تھا، لیکن جب گزشتہ سال دسمبر میں نئی کمیٹی بنائی گئی تو انہوں نے دوبارہ درخواست دی اور دوبارہ منتخب ہو گئے۔ تاہم اسٹنگ آپریشن کے بعد انہیں استعفیٰ دینے کو کہا گیا کیونکہ ہندوستانی ٹیم کے زیادہ تر ارکان ان سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن کی سربراہ روزا اوتن بائفا نے سلامتی کونسل کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ افغان خواتین کو ان کے حقوق سے محروم رکھنا طالبان حکومت کو تسلیم کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جب تک خواتین کے حقوق پر پابندیاں عائد رہیں گی اس وقت تک طالبان حکومت کو بین الاقوامی برادری کی جانب سے تسلیم کرنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ انہوں نے کہا، افغانستان کے عملاً حکمران کے ساتھ اپنی باقاعدہ بات چیت میں ان رکاوٹوں کے بارے میں 2 ٹوک انداز میں
बात करती हूँ जो उन्होंने फ्रामियन और पाबंदियों बिलखुसूस खवातीन और लड़कियों के खिलाफ अहकामात के निफाज के जरिए अपने लिए पैदा कर लिए हैं। उन्होंने कहा तालिबान अक़वाम मुत्तहिदा और इसके रुकन ममालिक की तरफ से खुद को तस्लीम करने का मुतालबा करते हैं, लेकिन साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में दर्ज कलीदी इक़दार के खिलाफ काम करते हैं। औतन बायफाई ने मजीद कहा, हमने उन्हें आगाह कर दिया है कि जब तक ये हुक्मनामे मौजूद हैं ये तकरीबन नामुमकिन है कि उनकी हुकूमत को बैनुल अक़वामी बिरादरी के अराकीन तस्लीम करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान ने कहा है कि गुटेरेस मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में जारी तशद्दुद और जानी नुकसान से सख्त परेशान है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह के नायब तर्जुमान फरहान हक ने एक बयान में कहा कि सेक्रेटरी जनरल दहशतगर्दी की कार्रवाइयों समेत शहरियों के खिलाफ तशद्दुद की शदीद मजम्मत करते हैं और ये कि कशीदगी में कमी और तसादुम को रोकने की फौरी जरूरत है। बयान के मुताबिक इसराइल को बैनुल अक़वामी इंसानी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों की तामील करनी चाहिए, जिसमें ताकत का मुतनासिब इस्तेमाल और शहरियों को फौजी कार्रवाइयों से दूर रखने के लिए हर तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना शामिल है। बयान में कहा गया है कि सिर्फ एक बामायने सियासी अमल की तरफ वापसी और कब्जे के खात्मे से ही तशद्दुद और इंसानी जानों के ज़ाया और इसके तबाहकुन सिलसिले का खात्मा होगा। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि अगर मैं अमेरिका का सदर होता तो वजीर आजम मोदी से भारत में मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बातचीत करता। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका के अपने पहले सरकारी दौरे पर गए हैं। जुमेरात 22 जून को व्हाइट हाउस में उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। उन्होंने अमेरिकी सदर जो बाइडेन से भी 2 तरफा मुलाकात। वहीं साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने भारत में मुस्लिम अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बड़ा बयान दिया। बराक ओबामा ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा कि सदर जो बाइडेन को वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान भारत में मुस्लिम अक़लियतों की सलामती का मसला उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं सदर होता तो इस मसले पर वजीर आजम मोदी के साथ बातचीत करता, जिन्हें मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं दलील देता कि अगर आप भारत में अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करते तो इस बात का क़वी इम्कान है कि भारत तन्हा हो सकता है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. Al Imran Group of Institutions, providing your children's SSC and CBSE syllabus with his course. So you focus on memory development and artificial intelligence of our students. We provide robotic, coding, decoding and animation classes to champion the young children's bright future. हमारा मकसद है हमारे स्टूडेंट्स को दुनिया और आखिरत के लिए तैयार कर कामयाब करना. Admissions are open for nursery to 10th classes English medium. Al Imran Group of Institutions since 2018. Address Toli Chowki and Mehdipatnam, pillar number 102, Hyderabad. Contact on these numbers given on screen. चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.